البقرہ سورۃ البقرہ آیت 187 اس کا دوسرا حصہ لے رہے ہیں. سورہ البقرہ آیت 187. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ البقرہ آیت 187 دوسرا حصہ. کلوا واشربوا اور کھاؤ پیو کھاتے پیتے رہو کھانا پینا جائز ہے تمہارے لیے حتیٰ تا آنکھ اس وقت تک یا تبینہ نمایاں ہو جائے ابھر کر سامنے آ جائے امتیاز کر سکو تو الخیط الابیض سفید دھاگے کا من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے. اور یہ فرمایا کہ سفید دھاگے کا سیاہ دھاگے پورا ہونا یہ نہیں ہے کہ تم باقی دو دھاگے لے کر بیٹھ جاؤ اور ان کو پہنتے رہو اور کھاتے پیتے رہو تاہم کہ دونوں بھاگوں میں امتیاز نہ ہو جائے. یہ کنایا ہے اس چیز سے من الفجر تاہم کہ فجر نہ ہو یعنی فجر تک فجر کے ٹائم تک تم کھا پی سکتے ہو. تو اس پہ پچھلے جو میں گفتگو کی تھی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر فجر کے ہو جانے کے بعد کھانے پینے کا عمل ختم کر دیا جائے اور پھر تم تکمیل کرو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ صیام کے اس عمل کو الی اللیل تا آنکھ رات آ جائے. اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. آگے ارشاد فرمایا ولا تباشروہن اور مباشرت نہ کرو میل ملاپ جو ہے اس کو کام میں نہ لاؤ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ اس حال میں کہ تم عقب کیے ہوئے ہو. اور عقب کہاں کیے ہوئے ہو فی المساجد مراکز الہیہ. یہ رفتار محترم عرض کیا تھا کہ عقوف جو ہے عاقفہ یہ مجرد تلاوت کے لیے یا جس طرح آج ہمارے ہاں عشرہ اخیر میں ایک عمل کیا جاتا ہے یہ اس حوالے سے نہیں ہے. عاقفہ کا اصل معنی ہوتا ہے عاقفہ الرجل عاقفت المرأة مرد یا عورت کا کسی جگہ دھرنا مار کر بیٹھ جانا تاکہ جو اس کے سامنے مشکل ہے مثلا دھاگے کی گرے دھاگے کے اندر گرے لگائی جائے یا رسا ہو تو رسے میں یا دھاگے میں گرے لگی ہوں اور وہ پیچیدہ ہوں تو ان کو کھولنے کے لیے بیٹھ جا. اب وہ جو مراد ہے کہ وہ چلتے چلتے نہیں کھلتی یا تمام توجہ جو ہے ان کو کھولنے پر نہ لگائی جائے نہیں کھل سکتی. تو اس میں کنسنٹریشن جو ہے یعنی کسی مسئلے پر تمام تر توجہ کا مرتکز کر دینا. تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہمارے سامنے کچھ مسائل ہوں گے مشکلات ہوں گی ان مسائل و مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ افراد
اور ان افراد کا مرکز کے ساتھ تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ عاکفون یہ سورہ جو ہے الحج، سورہ الحج، ہاں 22 آیت میں آیت 22 سورہ میں ہم 25ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 25ویں آیت سورہ الحج، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور رکاوٹ ڈالتے ہیں، ویصدون اور روکتے ہیں اور رکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی کتاب کی جانب، توحید کی جانب سے، والمسجد الحرام اور روکتے ہیں وہ لوگوں کو مسجد حرام کی جانب سے، وہ مسجد حرام حرمت والی اور نوع انسانی کی حرمت کی محافظ و نگہبان، مسجد مراد مرکز، وہ مرکز الہی جو نوع انسانی کی حرمت، حرمت جان، حرمت مال، عزت و آبرو، اس کی حرمت کا محافظ و نگہبان، الذی جعلناہ للناس، وہ مرکز، وہ بیت اللہ مسجد حرام کہ قرار دیا ہے ہم نے اسے کل نوع انسانی کے للناس، یعنی اس مرکز کو اللہ نے للعرب نہیں بنایا، للناس، یہ ہیومینٹی آن دا ہول کا یہ مرکز ہے۔ اور آگے فرمایا سواء للعاکف فیہ والباد، اور برابر کا حق رکھتا ہے اس مرکز پر، برابری ہے، برابر کے حقوق ہیں اس مرکز میں، کس کے لیے؟ العاکف فیہ والباد، الباد تو وہ افراد ہیں کہ جو مرکز میں آئیں اور چلے جائیں، آئیں اور چلے جائیں، وزٹ کریں، یعنی جن کی ڈیوٹیاں باہر لگی ہوئی ہیں اور وہ رپورٹس دینے کے لیے یا مرکز سے احکام لینے کے لیے، پیغام لینے کے لیے آئیں اور پھر چلے جائیں، اور العاکف ہیں جو مستقل طور پر مرکز کے اندر بیٹھ گئے۔ تو پرماننٹ جو ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے، مستقل نمائندگان ہر علاقے کے، ہر امت کے، ہر گروہ کے، تو وہ جو مستقل طور پر اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کریں گے اور ان علاقوں کے جو مسائل ہیں ان کے وہ اسپیشلسٹ ہوں گے، وہ تو ہیں العاکف، اور جو آئیں گے اور چلے جائیں گے پیغام لے کر، آنا جانا جن کا رہے گا، وہ ہیں الباد۔ اور یہ الباد ہوں یا العاکف، ان دونوں کا جو سٹیٹس، مقام اور منصب ہے وہ مرکز کے حوالے سے وہ برابر ہے۔ حقوق کیا ہے؟ یعنی العاکف کون ہے؟ عاکف وہ افراد کہ جو امت کے مسائل کو حل کرنے، مثلا کوئی دفاع کے مسائل کا ایکسپرٹ ہے، کوئی ہماری تعلیم کے مسائل کا ایکسپرٹ ہے، کوئی ہماری معیشت کے مسائل کا ایکسپرٹ ہے، کوئی جغرافیہ کا ایکسپرٹ ہے، کوئی سائنسز، تو یہ جتنے بھی اسپیشلسٹ حضرات ہیں ان سب کو مرکز کے اندر رکھا جائے گا تاکہ مرکز میں جو افراد ہیں تعلیم اور تربیت کے لیے وہ ان سے استفادہ حاصل کریں، اور ان کا تعلق ذکر اور انثی دونوں کے ساتھ ہو، اور اس حوالے سے یہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میاں بیوی ہونے کے ناطے سے ان کا چونکہ قیام تو مرکز میں ہوگا ڈے اینڈ نائٹ، اس لیے ان پر ایک ذمہ داری یہ ڈالی کہ جب عام حالات میں تم لیلۃ الصیام میں میاں بیوی کا یہ جو فنکشن ہے انجام دے سکتے ہو، لیکن جب تمہاری حیثیت عاکف کی ہو جائے اور تم مراکز الہیہ کے اندر تمہیں بلایا جائے یا وہاں یہ ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تم آؤ، تو اس وقت تمہاری تمام توجہ مسائل کے حل پر ہونی چاہیے، مسائل کے حل پر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ان ایام کے اندر یا ان اوقات کے اندر یا جن ایام میں تم یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہو، اس وقت تم میاں بیوی کا یہ جو تعلق ہے اس سے بھی اپنے آپ کو عارضی طور پر الگ کر۔ آگے اس میں دو چیزیں اور ہیں نقطۂ محترم، ان کو ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ،
کہ یہ جو پروسیس ہے، یہ عمل ہے، یہ کیسے چلے گا؟ سورہ توبہ سورہ توبہ آیت 123، بلکہ 122 اور 123 سورہ نامی سورہ 122 آیت۔ وما کان المؤمنون، مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں، مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں، لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سب کے سب وہ اپنے کام فرائض واجبات چھوڑ کر وہ مرکز کی طرف رجوع کریں، یعنی مرکز میں تعلیم اور تربیت کے لیے آنا لازم ہے، لیکن تمام کے تمام اہل ایمان اس طرح کا کوچ نہیں کر سکتے، مرکز کے پاس تمام کے تمام نہیں آ سکتے۔ اگر آ جائیں گے تو زندگی اسٹینڈ سٹل ہو جائے گی، زندگی کے مسائل، مشکلات اور ان علاقوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ جس طرح ہمارے یہاں چلو گشت پر، بھئی اگر گشت پر چلے گئے تو پیچھے جو بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ سب کے ساتھ مومن نفیر عام نہیں کر سکتے، اس لیے تقسیم کار یوں ہوگی، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، اس لیے آپ جو ہمارا مرکز ہے یا جو پورا عالم اسلامی ہے، عالم اسلامی کو ڈیوائڈ کیا جائے، یعنی اس کی جو انتظامی تقسیمات ہیں، انتظامی تقسیمات یا یونٹس، ولایات، تو آپ مثلا صوبہ ایک مصر ہے، دوسرا سوڈان ہے، ایریٹریا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، تو ان علاقائی یونٹ میں سے یہاں جو فرقہ ہے مذہبی فرقہ نہیں، بلکہ مراد ہے علاقائی انتظامی تقسیمات۔ تو انتظامی تقسیمات میں جو سہولت رکھی گئی ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ ہر گروہ میں سے، ہر علاقے میں سے طائفہ، ایک گروہ، جتھا، ایک پارٹی، گروپ تشکیل دیا جائے گا، اور وہ جو گروپس ہیں وہ مرکز کے پاس آئیں گے اپنے اپنے علاقوں کے نمائندہ بن کر، اور آئیں گے اس لیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے حوالے سے تفقہ حاصل کرے۔ اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو مثلا ناریل ہے، ناریل کا جو بیرونی خول ہے اس کو توڑ دینا، یا کسی بھی چیز کی جو بیرونی کھال ہے، بیرونی اس کا خول ہے، اس کو توڑ کر اس کے اندر سے جو گودا ہے، مغز ہے، جوہر ہے، ایسنس ہے، وہ نکال لینا۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کا معنی ہے تاکہ وہ افراد آ کر دین کی جو فلسفیکل، یعنی دین کے جو مقاصد ہیں، ایک احکام ہے، دوسری حکمت ہے، ایک اعمال ہے، ایک اعمال کے نتائج و ثمرات ہے۔ تو کتاب اللہ نے ہمیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن حکیم نے ہمیں احکام بھی دیے ہیں اور احکام کو چیک کرنے کے لیے ان کی ویلیو آف اٹ بھی بتائی ہے۔ کتب علیکم الصیام ہے تو آگے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے لیے اس صیام کے عمل کو چیک کر سکو۔ صلاۃ ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ کو چیک کرو کہ یہ فحشاء اور منکر کے حوالے سے ان کو روکنے کے حوالے سے کارگر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ گروپ آئے گا مرکز کے پاس، تاکہ مرکز میں آ کر دین کا جو یعنی فلسفیانہ، حکیمانہ، یعنی اس کا جو نقطۂ نظر ہے اس میں پروفیشنسی حاصل کریں، اس میں مہارت حاصل کریں۔ اچھا، اب اگر یہ تفقہ فی الدین جو مرکز میں کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز کے اندر ایکسپرٹ ہو ہی نہ؟ یعنی مرکز کے پاس تو ہم آئے ہیں تفقہ فی الدین کے لیے، اور مرکز جو ہے وہ خالی ہے، مرکز کے اندر کوئی افراد ہی نہیں ہے ایسے ایکسپرٹس جو دین کے، بالخصوص تفقہ فی الدین کے ایکسپرٹس نہیں ہیں۔
تو جب مرکز کے پاس ایسے افراد ہی نہیں ہیں تو وہ آنے والوں کا تفقہ فی الدین کا جو فریضہ ہے اس سے کیسے وہ ڈبرا ہوگا؟ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرکز کے پاس تفقہ فی الدین کے ایکسپرٹس آلریڈی موجود ہیں. وہ جو مرکز کے افراد ہیں ایکسپرٹس تفقہ فی الدین میں، کہ جنہوں نے وہ تفقہ فی الدین کا جو نقطہ نظر ہے وہ آگے یعنی ادا کرنا ہے، آگے اس کی گویا بجاوری میں وہ وقف ہوں گے اپنے آپ کو، وہ افراد ہیں عاقفون. وہ افراد عاقفون ہیں یعنی جنہوں نے زندگی کے جو بنیادی مسائل ہیں یا زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں ان شعبہ جات کے جو ایکسپرٹس ہوں گے. یعنی ہمارا جس طرح آج مرکز میں یعنی آپ کا ڈیفنس کا آدمی ہوگا، فارن افیئرز کا ہوگا، ایجوکیشن کا ہوگا، ایگریکلچر کا ہوگا، کلچر کا ہوگا، ہارٹیکلچر کا ہوگا، بریڈنگ کا ہوگا، یعنی زندگی کے تمام مسائل کے ایکسپرٹس مرکز کے پاس رہیں گے اور وہ مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے افراد باہر سے آنے والوں کو گائیڈ کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے، ان کی تعلیم تربیت، ان کے پھر امتحانات، تاکہ دیکھا جائے کہ کہاں تک یہ اس میں ایکسپرٹ ہوئے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا والے ينذروا قومهم اذا راجعوا الیہ. تفقہ فی الدین کی غائب بتائی، مقصود بتایا کہ تاکہ بیدار کریں یہ افراد جو تفقہ فی الدین میں جن کو سرٹیفکیٹس ملیں گے، ڈگریز ملیں گی، ڈپلوماز لیں گے، تاکہ یہ جا کر بیدار کریں اپنی قوم کو کب بیدار کریں؟ اذا راجعوا الیہم، جبکہ یہ جائیں اپنی اپنی قوم کے پاس. اب یہاں جو فرمایا لینذروا قومہم، اب اس کو آپ سورہ آل انعام کی آیت نمبر 19 کے ساتھ جب آپ ملائیں گے تو فرمایا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. تو یعنی یہ لینذروا قومہم کا معنی یہاں پر یہ ہوا کہ ان کے لیے جو سلیبس اور نصاب ہے وہ کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن پاک کی اساس پر ہم نے انذار کرنا ہے، یعنی قرآن حکیم کی بنیاد پر ہم نے منذر گروہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے. اور یہ جو منذرین کا جو گروہ تیار کرنا ہے اس کا اسوہ جو ہے، نمونہ رسول جو ہے، رسولی نمونہ جو ہے وہ بھی قرآن میں محفوظ ہے، ابھی ہم اسے بھی دیکھتے ہیں. تو یعنی انذار میں یہ بات بتائی گئی کہ اس انذار سے بنیادی جو ٹیکسٹ کا جو یعنی کام کرے گا اس میں وہ قرآن پاک ہے. اور یہی بات سورہ ابراہیم کی آیت 1 اور 2 میں آئے گی، آیت 5 میں آئے گی، یعنی یہی انذار والا گروہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے تاکہ انسانیت کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لایا جائے تاریکیوں سے. اور وہ تاریکیاں کیا ہیں رفتار محترم؟ یعنی فرعون، حامان اور قارون کی پیدا کرنا. انذار سے مقصود یہ ہے کہ قوم کے اندر فرقہ واریت نہ آئے، یعنی مذہبی طور پر قوم تقسیم نہ ہو، سیاسی، معاشی، اقتصادی اس حوالے سے معاشرے کے اندر، امت کے اندر اونچ نیچ پیدا نہ ہو. یعنی کلاس لیس سوسائٹی جو ہے، ایک ایسی سوسائٹی جو طبقاتی نہیں ہے، لا طبقاتی سوسائٹی. انما المؤمنون اخوہ، اخوت، عدالت، مساوات، برابری، ربوبیت عالمینی، ان قدروں پر قائم سوسائٹی جو ہے وہ کہیں انتشار میں یعنی طبقات میں فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہو جائے. آگے فرمایا لعلہم یحذرون، تاکہ پوری کی پوری جو امت ہے یا جست امت جو ہے، جست ملت جو ہے اس کے اندر چوکنا پائے، اس کے اندر بیداری، یعنی اس کے اندر حذر کی کیفیت ہو رہا. حذر ہے رفقہ محترم کسی چیز کا یا جانور کا یا فوجی کا اس حالت میں ہونا جسے ہم الرٹ کہتے ہیں، اویئرنیس اور ویجیلنٹ، تاکہ وہ چیزیں کہ جو ملت کو بیدار رہنے میں، ہوشیار رہنے میں، اپنے فرائض کی ادائیگی کے اندر جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں اس سے امت الگ تھلگ رہے اور امت سر سے پاؤں تک اس کے اندر زندگی ہو، حرارت ہو، حرکت ہو، چوکنا پن ہو، بیداری ہو.
تو امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اپنے مقام پر ان فرائض و واجبات سے برا ہونے کے لیے تیار رہے، ریڈینس کی حالت میں رہے، تراہم رکعا سجدا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور ہی میں یہ کام شروع کر دیا تھا۔ مکی دور ہی میں یہ کام ہو رہا تھا۔ اس کا ایک حوالہ قرآن حکیم میں ہمیں سورہ الاحقاف میں ملتا ہے۔ سورہ الاحقاف 46ویں سورہ، آیت نمبر 29۔ سورہ الاحقاف 46ویں سورہ، آیت نمبر 29۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فرمایا کہ یہ بات بہت توجہ کی حامل ہے، توجہ کی حامل ہے یہ بات کہ جب ہم نے بھیجا آپ کی جانب، کیا بھیجا؟ نفر من الجن، ایک ایسی جماعت کو کہ جو آپ کی جانی پہچانی نہیں تھی، جن، یعنی آپ کے اور ان کے مابین سابق حوالے سے کوئی جان پہچان نہ تھی۔ وہ آپ کے عرب، قریش، مکہ، اس ماحول اور علاقے کے وہ افراد نہیں، یعنی وہ بیرونی افراد تھے، باہر سے آئے تھے۔ ابھی قرآن ان کو خود ہی بتا دیتا ہے کہ یہ افراد کون تھے۔ فارنرز آئے، فارنرز کی ایک جماعت آئی آپ کی جانب، اور وہ جب افراد آئے یستمعون القرآن، تو انہوں نے آتے ہی قرآن کو بڑی توجہ سے سننا شروع کیا۔ اب یہاں پر جو یستمعون القرآن، کہ انہوں نے قرآن کو سننا شروع کیا، تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب قرآن کی وہ زبان جانتے، یعنی قرآن جس زبان میں پڑھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، جس زبان میں قرآن کا درس دیا جا رہا تھا، وہ جنات وہ زبان جانتے تھے۔ آگے قرآن کہتا ہے فلما حضروہ، یعنی جب وہ عین اس مقام پر آئے کہ جس مقام پر قرآن کا درس ہو رہا تھا، عین اس مجلس میں آ گئے، اس اجتماع میں آئے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا درس دے رہے، تو یہ لوگ کتاب اللہ کے آداب کو اس حد تک جانتے تھے کہ اس مجلس میں آ کر انہوں نے ایک دوسرے کو کہا انصتو، انہوں نے کہا ایک دوسرے کو انصتو۔ انصتو عجیب لفظ ہے، اس کا مطلب انصات، نون صاد تا، یہ باب افعال میں ہے، انصات۔ آپ جانتے ہیں اگر بارش ہو رہی ہو اور بارش کے یعنی اندر ہم کوئی برتن رکھ دیں، لیکن اس برتن کا منہ الٹا ہو، آن دا منہ، الٹے یعنی اس کا منہ لوٹے کا یا ظرف کا نیچے کی طرف ہو، تو بارش ٹنوں برس جائے، اس ظرف کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ یعنی جب تک کہ بارش جس سے کہ ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں، ہمارے برتن کا رخ منہ اسی طرف نہ ہو، اور اسی طرح مثلا ایک لائن جا رہی ہے، پانی کی پائپ جا رہا ہے، تو اگر ہم وہاں سے پانی لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پائپ کے ساتھ جوڑ جو ہے صحیح ضروری ہے۔ یہ ہے ناساتا۔ ناساتا کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے مابین اس طرح اتصال قائم کر دینا کہ اس اتصال کے نتیجے میں ایک چیز دینے والی ہو اور دوسری چیز لینے والی۔ تو مثلا بارش کے حوالے سے کہ برتن کا رخ جو ہے، منہ جو ہے ادھر کرنا جہاں سے بارش پڑ رہی ہے، تاکہ اس کے اندر جمع ہوتی چلی جائے۔ انہوں نے کہا انصتو، انصتو، کہ بھائی جو اس مجلس میں آئے ہو تو کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہو، تو اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنے آپ کو گویا کتاب اللہ کے جہاں سے افکار آ رہے ہیں، ان افکار کی لائن کے ساتھ اپنے قلب کو، دل کو، دماغ کو ایڈجسٹ کر دو، تاکہ کتاب اللہ کے افکار جیسے اوپر سے نیچے آئیں
تو وہ تمہارے دل اور دماغ میں پہنچتے چلے جائیں، بیٹھتے چلے جائیں، جمتے چلے جائیں۔ اب یہ آداب انہوں نے ایک دوسرے کو سکھائے، اور یہی آداب سورہ الاعراف کی آیت 204 میں ایمان والوں کو سکھائے گئے ہیں۔ اے ایمان والو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اور وہ ان آداب سے پہلے ہی باخبر تھے۔ تو آگے ارشاد فرمایا فلما قضی، جب وہ درس قرآن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اور یہ حضرات اس میں شریک ہوئے، تو فلما قضی، جب وہ درس ختم ہو گیا، جب وہ درس ختم ہو گیا اور ایک ہی درس انہوں نے سنا، 2 یا 3 درس نہیں سنے، ایک ہی درس انہوں نے سنا، اور وہ درس اتنا بھرپور تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ درس جو انہوں نے سنا وہ اتنا بھرپور تھا کہ ایک درس کو سن لینے کے بعد وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم جانا چاہتے، ہم چلے جائیں گے اپنی قوم کی جانب، اور قوم کی جانب جب وہ جانے لگے ہیں تو ان کا عہدہ یہ تھا کیا منذری، کہ اب ہم اس قرآن کو جو سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اب ہم اس قرآن کا انذار کریں۔ 6:19 لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اب ہم یہ فریضہ جو قرآن سنانے کا، قرآن کی توحید کو، نظام کو اسٹیبلش کرنے کا جو آپ کے کندھوں پر ہے، ہم آپ کے رفیق بن گئے، ہم آپ کے ساتھی بن گئے، اب ہم یہ فریضہ اپنی قوم میں جا کر انجام دیں گے۔ یہ افراد تھے کون؟ یہ جنات کون تھے؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھے کہ جو نظر نہیں آتی اور جن کا گوبر کھانا ہے، ہڈیاں کھانا ہے، کوئلہ کھانا ہے؟ محترم آپ سورہ الرحمن پڑھیں تو الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں جنسوں کو، الانس اور الجن، دونوں کو خطاب کی ہے۔ دونوں جنس یعنی جن اور انس کے خطاب میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھنڈے پانیوں کے چشمے، باغات، کھجوریں، انار، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انس دونوں کے لیے نعمت قرار دی۔ تو بھائی یہ جن کو، جو ہمارے رینج کا جن ہے، اس کے لیے کھجوریں، انار، کیلا، یہ باغات، یہ ٹھنڈے چشمے، یہ ٹھنڈے سائے، ان کے لیے یہ نعمت کیسے بنے گی؟ پھر قرآن کہتا ہے، ہمارے یہاں تو تصور ہے کہ یہ جو ہمارے ہیں جن، یہ آنن فانن یہاں بیٹھے ہوئے کہاں پہنچ جائیں، یعنی سری نگر پہنچ جائیں، سری نگر سے سری لنکا پہنچ جائیں، اور ایک ہتھیلی پر پورا جو ہے، پورے کا پورا سری نگر اٹھا کر لے کر آ جائے اور رام کے سامنے پیش کر دے، کشن کے سامنے پیش کر دے، ہنومان۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَهُ الْمُنشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے انس اور جن دونوں کے لیے جو بادبانی کشتیاں ہیں، بادبانی کشتیوں کو اپنی قدرت اور نعمت کا مظہر قرار دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جن کہ جو آنن فانن سری لنکا سے سری نگر پہنچتے ہیں، سری نگر سے سری لنکا، اور ان کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان ہے، تو ان کے لیے بادبانی کشتیاں نعمت کیسے ہو؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آپ سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 127 اور 28 پر، اس میں اللہ تعالیٰ جنوں کو ان کے رسولوں کی بنیاد پر، نبیوں کی بنیاد پر ان پر اتمام حجت کی ہے۔ جن اور انس ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، میل ملاپ رکھتے ہیں، تمتع حاصل کرتے ہیں۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ تو بہرحال جنات کے موضوع پر 4 لیکچرز ہمارے الگ ہو چکے ہیں، تو جو دوست چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا ہے کہ یہ جنات کون تھے جو سیدنا یعنی محمد رسول اللہ کے پاس درس قرآن میں آئے اور منذر بن کر چلے گئے۔ اب دیکھیے کھولی قرآن کھولتا ہے، آیت 30 قالوا یا قومنا، سورہ الاحقاف آیت 30
فرمایا کہ وہ تو منذر کے سٹیٹس اور منصب کو لے کر چلے گئے، جب وہ واپس گئے اپنی قوم میں تو قالو کہا انہوں نے، یا قومانا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک سنا ہے ہم نے ایک ایسی کتاب کو یعنی قرآن پاک کو، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کی کتاب کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد تھے، یہ کتاب تورات پر ایمان رکھتے تھے، اور کتاب تورات میں استثناء میں آج بھی جو بشارات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کا وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ اب یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا نہیں تھے۔ تو جب موسیٰ قومی رسول ہے اور یہ جنات موسیٰ اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنات بنی اسرائیل میں سے ہیں، موسوی جنات ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں۔ اور اگر زمین پر انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق اطمینان کے ساتھ چلنے والی اور رہنے والی ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو جو ان کی طرف رسول آتا، وہ رسول بھی جو ہوتا وہ کون ہوتا؟ ان کی جنس کا ہوتا۔ اگر زمین پر فرمایا ملائکہ کی رہائش ہوتی تو ان کی طرف رسول آتا، وہ ملک ہوتا۔ اس کا مطلب اگر جنات کی نو، جنس، کائن، ضرورت، حالت ہر حوالے سے انسانوں سے الگ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بشر ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہ تو ان کے رسول نہیں ہو سکتے۔ دونوں کی نوع الگ ہے، کائن الگ ہے، حاجات الگ ہے، ضروریات الگ ہے، تو ان کے لیے رسول رسالت کا فریضہ کیسے انجام دے گی؟ وہ ان کے لیے نمونہ کیسے بنے گی؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی افعال و اعمال جنات کے لیے نمونہ کیسے بنے گی؟ اور ان کے لیے احکام کا کیا کوئی الگ دستور حیات ہوگا؟ تو خیر، یہ موسیٰ کے ماننے والے اور اس کی قوم کے جو جنات تھے، جو مکہ میں آئے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت تک اجنبی تھے، یہ فارنرز تھے، باہر سے آئے تھے، یہ عرب نہ تھے، عربوں کی بود و باش سے الگ ان کی بود و باش تھی، جو بنی اسرائیل کی، یہود کی، عبرانیوں کی اس وقت ہوگی۔ تو انہوں نے جب قرآن کو سنا تو واپس گئے، اور واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو درس دیا، اور اس درس میں انہوں نے یوں کہا کہ ہم تو ایک ایسی کتاب کو سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، وہ سچ کا دکھانے والی ہے اس کتاب کو، یعنی موسیٰ کی کتاب کو، اور وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور صحیح راستہ، اعتدال کا راستہ، توازن کا راستہ وہ بتاتی ہے۔ اور اے ہماری قوم، عجیبو داعی اللہ، تم بھی اس داعیے قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس کو قبول کر لو، اللہ تمہاری جو سابقہ کوتاہیاں ہیں ان سے صرف نظر فرمائیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ احوال میں آج تم مبتلا ہو، اس سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ میری بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یعنی یہ پورا پروگرام ہے انذار کا، اور یہ عذاب علیم کیا ہے، عذاب علیم امتوں پر کیوں آتا ہے، اور اس عذاب علیم سے چھٹکارا کیسے ہے، اور وہ دعوت کیسے لازم پھیل کر رہتی ہے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ دعوت اللہ، ولایت اللہ کی شکل میں، الہی پروٹیکشن کی شکل میں امت کے ایک ایک فرد کو کیسے حاصل ہوگی، اس سے انکار کرنے کی صورت میں امت کس طرح زوال میں مبتلا ہو جائے گی، اور امت جو ہے وہ گروہوں میں، طبقات میں تقسیم ہو کر اپنے ہاں سے حفاظت کے نظام سے محروم ہو کیسے ہوگی۔ یہ تمام پروسیس جو ہے یہ انذار کا
یعنی یہ حضر کا پروگرام ہے، اور اس کو مرکز میں جو افراد انجام دینے کی اپنے اندر خصوصی صلاحیت پیدا کریں گے وہ افراد عاکف ہوں گے، ان کو مستقل طور پر مرکز میں رہنا ہوگا۔ یعنی یہ جو سورہ البقرہ کی آیت 187 فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور تم مستقل طور پر یعنی ڈیٹین کیے گئے ہو، روک لیا گیا ہے تمہیں، محفوظ کر لیا گیا ہے تمہیں، رکھ لیا گیا ہے تمہیں مراکز میں، فی المساجد۔ دل کا حدود اللہ فلا تقربوها، فرمایا کہ ضمن میں جو تمہیں احکام دیے جائیں ان احکام کی پوری طرح تعمیل کرو، اور ان کی خلاف ورزی کا ارادہ تو ایک طرف، ان کی خلاف ورزی کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان کی طرف جانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تبارک و تعالی اس طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، للناس لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تبیین سے، اللہ تعالیٰ کے اس بیان کرنے سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، قوانین الہیہ کے ساتھ، اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں قائم محترم، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ ہمارا تصور یہ ہے، روایتی تصور، کہ قرآن میں قرآن ہے، قرآن کی تبیین نہیں ہے۔ 1643 کی روح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اے رسول ہم نے تجھے قرآن دیا لِتُبْيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تو قرآن کی تبیین کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو تبیین رسول نے کرنی ہے وہ تو موجود پھر قرآن نہیں ہے، وہ تو قرآن میں ہے نہیں۔ اب جب وہ قرآن میں نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ قرآن سے باہر ہے، اور قرآن سے جب باہر ہے تو وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ہے بخاری میں، جی سیاستہ میں، کوئی کہتا ہے سیاہ اربا میں۔ لیکن قرآن حکیم کا استقلال، قرآن حکیم کا اپنے ہدایت کے میدان میں خود مقتدی ہونے کا یا محتاج الغیر نہ ہونے کا یہ بھی ایک شیڈ ہے، پہلو ہے کہ اس نے تبیین کے موضوع پر بھی کوئی ابہام نہیں رکھا، کوئی ابہام نہیں رہنے دیا۔ مثلا یہاں دیکھیے کذالک، اور اس طرح یبینو، اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، تبیین کر رہا ہے، کس کے لیے؟ للناس، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے اللہ اپنی آیات کے مختلف پہلوؤں کو، آسپیکٹس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ غائب کیا ہے؟ نصب العین کیا ہے؟ لعلہم یتقون، کہ اگر اللہ اپنے کلام کی تبیین خود نہ کرے تو لوگوں کے لیے احکام الہیہ پر عمل کرنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار کرنا، فیضیاب کرنا، اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ممکن نہیں۔ یعنی اگر کسی حکم کے اندر اغلاق ہے، ابہام ہے، مشکل ہے، اس میں بہت سے پہلو سمجھ ہی میں نہیں آ رہے، تو اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ عمل کے لیے لازم ہے کہ حکم یا امر جو ہے اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا نہ ہو، تشنگی نہ ہو، الجھن نہ ہو، کسی حوالے سے اس میں ابہام یا اغلاق نہ ہو۔ اس کے بغیر گویا کہ اس سے تقوی حاصل کرنا، یعنی اس کے اوپر صحیح معنی میں عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اب اسی ضمن میں رفقائے محترم ذرا آگے چلے، اسی سورہ کی آیت 219 آیت 219 آیت اسی سورہ البقرہ کی، البقرہ اور آیت 219، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جماعت مومنین، اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو
کھول کھول کر بیان کرتا ہے. یہ الفاظ ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ پوچھیں گے، ان کا تقاضا ہوگا کہ انفاق کے لیے ہم نے کیا کچھ کھلا رکھنا ہے. فرمایا ان سے کہو کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے زائد ہو وہ دوسروں کی ضروریات کے لیے تمہیں اسے کھلا رکھو. آگے الفاظ ہیں کذالک، اور اسی طرح یبین اللہ لکم، اس طرح اللہ تبیین کر رہا ہے. اب یہ جو یبین فعل مضارع یہاں بھی وہاں بھی، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبیین تا قیام قیامت رہنی ہے. اللہ کا کلام خاتم الکتب ہے، خاتم الکتب ہونے کے ناطے سے اللہ کی یہ تبیین ہر انسان تک پہنچنی ہے اور پہنچتی رہے گی، پہنچتی رہنا چاہیے. اس لیے یہاں پہ مضارع کے طور پر یبین، اور اس طرح اللہ تبیین کر رہا ہے، لکم کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لکم تمہارے لیے اپنی آیات کو. کیوں کر رہا ہے؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ اس تبیین آیات کی بنیاد پر تم تفکر کر سکو، غور و خوض کر سکو، سوچ سمجھ سکو، نہ صرف دنیا کے بارے میں بلکہ آخرہ کے بارے میں، یعنی حیات دنیا اور حیات آخرہ، نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام، ابتدا اور انتہا، ہر حوالے سے تمہارے لیے غور و فکر کا سامان بہن پہنچانا مطلوب ہے اس تبیین کے ذریعے. گویا اگر کتاب اللہ کی تبیین کتاب اللہ کے اندر موجود نہ ہو، وہ انسانوں کی روایات سے ہمیں ملے، ان فلاں کی بنیاد پر ملے، اور لینے کے بعد آخر میں کہہ دیا جائے او کما قال، یا تو یہی الفاظ تھے یا ان سے کوئی ملتے جلتے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں حتمی اور یقینی تبیین اور حتمی اور یقینی حل ہمیں نہیں ملے گا. ٹیکس کے لیے رفقائے محترم لازم ہے کہ وہ ہر حوالے سے سیف اینڈ ساؤنڈ. اگر ٹیکس ہی مشکوک بھی ہے، اگر قانون ہی کے اندر جال سازی ہو جائے، اگر جو ڈائی ہے ٹائپ ہے وہ سانچہ ہے، تو جتنے چیزیں تیار ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، تاکہ دنیا اور آخرت کے مسائل و معاملات میں تمہارے اندر تفکر کرنے کی استعداد پیدا ہو. اور قرآن کا یہ اعجاز ہے رفقائے محترم، وہ ایک بات کو ایک ہی دفعہ نہیں کرتا، متعدد مقامات پر متعدد پہلوؤں سے بیان کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی پہلو سے تو انسان سمجھے. اب مثلا کسی میں آیت 221 دیکھیں، کسی البقرہ میں آیت نمبر 221 ارشاد ربانی ہے وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اس طرح اللہ اپنی آیات کو چھوڑ کر بیان کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا رہے گا. کھول کھول کر بیان کرنا اس کی عادت ہے، سنت ہے، میتھڈالوجی ہے، طریقہ کار ہے. کیوں ہے؟ آگے فرمایا لعلہم یتذکرون، تاکہ کتاب اللہ سے فیض یاب ہونا ممکن ہو. یعنی اگر کوئی دستور حیات رفقہ محترم اپنے اندر کمپلیکیشن رکھتا ہو، ابہام رکھتا ہو، اغلاق رکھتا ہو، یا اس کوئی بھی تفصیل طلب ہو، تو مقنن اور لا گیور کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی شکیں ہیں ان کی وضاحت خود کرے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دستور ساز اسمبلی جو ہے وہ اپنی دستوری شکوں کو ان کی وضاحت کے لیے وکلاء کو اجازت دے دے کہ تم اے وکلاء تم اپنی یعنی اسمبلی میں اجماع سے تواتر سے ہمارے دستور کی انٹرپریٹیشن خود کر لینا. تو جب انسانی دستور میں یہ بات جائز نہیں کہ وہ وکلاء اور ججز پر چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور حیات جو ہے وہ انسانوں کی روایات پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں
کہ میں نے اپنی آیات کی لوگوں کے لیے کھول کھول کر اس کی تبیین کر دی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس قرآن کے اس تبیین کے پہلو سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو سکیں، بھرپور طریقے سے فیض یاب ہو سکے، فائدہ اٹھا سکیں۔ اب عقل کے حوالے سے دیکھیں ایک اور پہلو، سورۃ البقرہ، بقرہ ہی میں یہ بات آ رہی ہے، بقرہ، سورۃ البقرہ آیت 242، سورۃ البقرہ آیت 242، ارشاد ربانی ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اور یہ تبیین وہ اپنی آیات کی کیوں کر رہا ہے؟ آگے غایت بتائی، مقصد بتایا، پرپس بتایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو، تاکہ تم عقل مند بن سکو، تاکہ تمہیں اپنی عقل کو کام میں لانے کا طریقہ کار، میتھڈ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ چاروں محاکمے، عقل کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے، تذکر کے حوالے سے اور تدبر، یہ چیزیں اگر گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان احکام کی، اقدار کی، نظام کی تبیین نہ کرے تو اس کے نتیجے میں نہ عقل سے کام لینا ممکن ہے، نہ اس سے فیضیابی ممکن ہے، اور نہ ان اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہونا جو ہے وہ ممکن ہے۔ لہذا یہ کہنا جی کہ قرآن میں تو صرف قرآن ہے اور اس کی تبیین جو ہے وہ بیرون قرآن ہے اور وہ روایات میں ہے اور ہم روایات کے محتاج ہیں، کیونکہ جی قرآن میں آیا ہے رسول کی اتباع کرو، قرآن میں آیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، تو اطاعت رسول کے لیے لازم ہے کہ ہم رسول کے نام پر قائم کی گئی روایات کو اپنا ایمان بنائیں۔ تو قرآن حکیم میں اطیعوا الرسول ہے، رفقا محترم، اطیعوا روایات ہو، اطیعوا احادیث ہو، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور رمضان سے پہلے ہم نے اس پر ایک لیکچر دیا تھا، تو رمضان کی مناسبت سے یہ صیام کا مسئلہ آ گیا، تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، اس کو اس کی تمام جزئی تفصیلات کے ساتھ رمضان کے بعد 2-4 لیکچر میں پورا زیر بحث لائیں گے، تاکہ اس حوالے سے جو کوہر پیدا کی جا رہی ہے، دھن پیدا کی جا رہی ہے، ابہام پیدا کیا گیا ہے، اس میں صفائی ہو سکے۔ تو اب یہ بات آ رہی تھی اس کا رمضان کے حوالے سے، تو یہ ایکسپرٹ جو ہیں جو کیے ہوں گے مساجد الہیہ میں، مراکز الہیہ میں، ان کے ان احکام کے بعد اب روزوں کا مجموعی جو نظام ہے اس کے بارے میں آخر میں ایک آیت لا کر یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ آخری آیت اس حوالے سے آئی، آیت 188، ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے رفقا محترم کہ صائم کے سامنے اس کی اپنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اپنا یعنی پانی، کھانا، اپنی جائز جدوجہد اور محنت سے اس کے چاروں طرف چیزیں بکھری ہوئی ہیں، کھانے کی، پینے کی، بیوی ہے، لیکن وہ ان سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتا؟ کیوں ان سے تمتع حاصل نہیں کرتا؟ کیوں ان سے وہ اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، روک لیتا ہے، ان سے استفادہ نہیں کرتا؟ اس لیے کہ حکم الہی اس وقت روکتا ہے، یعنی گویا کہ رمضان جو ہے، صوم کی جو حالت ہے، یہ بندے کو مسلسل ہو کر ہم یاد دلاتی ہے کہ تو نے اشیاء سے استفادہ جو کرنا ہے وہ حکم الہی کے تحت کر، یعنی اشیاء کا استعمال اپنے طور پر نہیں کرنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی شے سے کس وقت اللہ نے استفادہ کرنے کی اجازت دی ہے اور کس وقت کس چیز سے استفادہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
اور یہ مسلسل ہوتا ہے ہم جو ہے ایک مادہ کی یہ تربیت. تو اب جب مومن جو ہے وہ رفقائے محترم اس پورے مہینے میں حلال چیزوں سے رک جاتا ہے بوجہ اس کے کہ اللہ نے اسے روک دی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان میں یا رمضان کے بعد وہ مال کو حرام ذریعے سے کھانا شروع کر دیں؟ یعنی جب اپنے مال سے استفادہ بھی اس نے اپنے لیے جائز نہ رکھا، اس لیے اس وقت اللہ کا حکم وہ نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مال غیر سے ناجائز ذرائع سے اس مال کو احتیا لے، اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کو کام میں لائے، اور اس کا سلب غصب نصب یہ جتنے ذرائع اور سبل ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب مسلسل تربیت کے بعد جب دوسرا دور آئے اس میں گویا کہ حرام ذرائع کو کام میں لانا شروع کر دے؟ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، یہ مسلسل جو کھانے پینے کی تمہیں تربیت ملی ہے اس کا ایک فوری فائدہ تمہیں یہ حاصل کرنا چاہیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز ذرائع سے. یعنی مال کھانا، مال سے استفادہ کرنا حرام نہیں ہے، لیکن عن تراض بینکم، جو کرو وہ باہم رضامندی سے کرو. یعنی جس کا وہ مال ہے اس کی اجازت سے، اس کی خوشنودی سے، اس سے اجازت لے کر. تو اجازت لے کر جو استفادہ ہے وہ حرام نہیں، وہ تو زندگی میں تعاون اور تناصر جو ہے وہ واجب ہے. ایک دوسرے کے لیے تعاون بالبر والتقوی ولا تعاون بالاثم والعدوان، تو معاونت کرنا، قرض حسن دینا، ایک دوسرے کے لیے دست و بازو کرنا، وہ تو زندگی کا مقصود ہے. لیکن فرمایا بالباطل، یعنی ناجائز ذرائع سے، حرام طریقے سے. اور حرام طریقے کا معنی ہے کہ دوسرے کی پسند نہ ہو، رضامندی نہ ہو، وہ دل کی رضامندی سے نہ چاہے، حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ وہ کہہ بھی دے لیکن اس میں جبر ہو، تو مومن کے لیے وہ جائز نہیں. آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا، اور یہ بھی اصل میں لا تدلو بہا، اور ایسا بھی نہ کرو، وَلَا تُدْلُوا بِهَا، اور نہ کرو تم ایسا کہ اپنا جو تمہارا مال ہے اس کو دلا کا کام اس سے لو. دلا کہتے ہیں رفقائے محترم ڈول اور رسی کو، ڈول اور رسی کو، کہ اپنا مال جو ہے اس کا ڈول اور رسی بنا کر حکام کی طرف ڈالو. یعنی قرآن صرف رشوت نہیں کہہ رہا، رشا یرشو کے اندر بھی ایک خاص محدودیت ہے. قرآن کہتا ہے کہ اپنے اموال کو یا اپنی ذات کو، تدلو کے اندر ذات اور اموال دونوں چیزیں آ گئے، اپنے آپ کو یا اپنے اموال کو وہ ڈول اور رسیاں نہ بناؤ کہ وہ ڈول اور رسیاں تم نے ڈال دی حکام کی جانب، اور ان حکام کی جو حکومت ہے اس حکومت سے فائدہ اٹھاؤ. مثلا وہ جج کرنے کی، فیصلہ کرنے کی حالت میں ہے تو اس کی اس فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے، اختیار جو ہے، یا اس کے اندر انتظامی اختیارات ہیں، جی عدالتی اختیارات ہیں، مقننہ کے ہیں، تو حکام کے حکمرانی کے اختیارات کو تم اپنا مال دے کر یا اپنے ذاتی جو تمہارے تعلقات ہیں ان کو کام میں لا کر اس کو اس طرح کام میں نہ لاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ حکام کے توسط سے تم کھانے لگو لوگوں کا مال، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے جو گویا کے جائز اور ان کے جو حقوق ہیں، اموال ہیں، ان کی جدوجہد ہے، محنت ہے، اس کو تم بچھانے لگو. اور آگے قرآن کہتا ہے بالاسم، فرمایا ہر وہ مال جو مالک کی مرضی کے بغیر خواہ وہ مرضی حاصل کرنے کا ذریعہ تم نے جبر سے کیا اور ظاہر طور پر رضامندی بھی حاصل کر لی، وہ رضامندی نہیں ہے. ہر وہ مال جو مومن دوسرے مومن کی عدم رضامندی سے اپنے پیٹ میں ڈالے گا، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالاسم،
ہر وہ مال جو دوسرے کی رضامندی کے بغیر وہ غذا اجناس ہوں، مال کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، اس سے ایسا کھانے والا، اس مال کو حاصل کرنے والا، اس کے اندر انسانی ذات کمزور ہوتی چلی جائے بالاسم، یعنی اس سے ذات انسانی کمزور ہو. تو ذات انسانی پر ایمان کیا وہ کا محترم قرآن کا نقطۂ میوری ہے. یعنی انسان کے پاس دو چیزیں، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کے پاس ذات ہے. ذات انسانی کی نشو و نما یہ دین کا مقصود ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. پس ہر وہ مال کہ جو حرام کے ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے، یعنی جس سے ہم وہ لینا چاہتے اس پر ڈھونس کرتے ہوئے، دھاندلی کرتے ہوئے، اس پر جبر کرتے اس سے حاصل کریں، اس کے نتیجے میں وہ ہمارا جسم تو بڑھے گا، جسم ہمارا بڑھے گا، نشو و نما پائے گا، لیکن اس سے ہماری ذات جو ہے اندر ہی اندر سکڑے گی اور انجام کار ختم ہو جائے گی. آج جو میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی ایک دودھ ہے یا ایک گھی ہے، تو گھی کے اندر کیا ہے؟ نشو نما دینے کی استعداد ہے. دودھ ہے تو نشو نما دینے کی استعداد ہے. کھاؤ پیو اس امتیاز کے بغیر کہ حرام کا یا حلال کا. تو حرام اور حلال کے دودھ میں جو فزیکل طبی نتائج تو ایک سے ہیں، یعنی طبی نتائج تو حرام کے مال میں بھی حلال کے مال میں بھی ایک ہے طبی حوالے سے، لیکن ذات انسانی کے حوالے سے دونوں میں فرق ہے. یعنی جو ذات انسانی ہے اس کے لیے جو حرام مال ہے، ناجائز مال ہے، وہ ذات انسانی کو ڈیمالش کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، انجام کار وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پھر انسان نہیں رہتا، اولئک کالانعام، وہ حیوان کے طور پر رہ جاتا ہے. اور اسی چیز کو قرآن حکیم نے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں کفر قرار دی ہے. کفر کیا ہے؟ یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام. 47-12. کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، بس اگر یہی زندگی کا مقصود ہے تو قرآن کی روح سے یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. کفر کا معنی اللہ کا انکار ہی نہیں ہے. اللہ کا انکار بالاثر سورس آف ویلیوز کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منبع الاقدار ہے، مصدر الاقدار ہے. تو اللہ کفر دراصل یہ ہے حیوانی زندگی. میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف کا نام دراصل کفر ہے. یعنی یہ تصور کہ انسان کھاتا پیتا اور مر جاتا ہے، اور مر جانے کے ساتھ زندگی کا یہ تمام پروسیس ختم ہو جاتا ہے، بابر بیش پوش کے عالم دوبارہ نیز. اس کا نام یعنی مادی نظریہ حیات کا نام کفر ہے. پس ہر وہ مال، ہر وہ منفعت جو مالک کی منشا اور مرضی کے خلاف کام میں لائی جائے، اس سے جسم تو ہمارا بڑھ سکتا ہے، لیکن ذات انسانی اول اس میں ہلال میں آتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور انجام کار جب اسے مسلسل و قائم غذا نہ ملے گی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی. تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ ہر وہ مال کہ جو حرام کے ذرائع سے آئے اس سے ذات انسانی کمزور ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. تو اس طرح رکھا محترم یہ سورہ البقرہ کی آیت 188 بار رمضان تو ختم ہوتا ہے، اور یہ میں نے جس طرح کیا کہ یہ ریفریشر کورس ہے رمضان، اور اس ریفریشر کورس کو جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ؟ حج کے ساتھ، اور حج مربوط ہے جہاد کے ساتھ. یہ تینوں موضوعات ساتھ ساتھ چلیں گے. یعنی رمضان آئے گا تو رمضان کے ساتھ حج آئے گا، حج آئے گا تو حج کے ساتھ جہاد آئے گا. بس رمضان، حج اور جہاد یہ تینوں موضوعات باہم جڑے ہوئے ہیں. یعنی رمضان میں بھی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ شہادت کے منصب سے جو افراد عہدہ برا ہوں گے اور ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کی تربیت کا نظام ہے. اور حج جو ہے لتکونوا شہداء علی الناس، اس کی عملی تربیت ہے فرائض و واجبات کے حوالے سے. اور انہی کے لیے جہاد ہے، جدوجہد ہے. تو جہاد یا جدوجہد ہی کا ایک پہلو رمضان ہے، اور اسی جہاد اور جدوجہد کا دوسرا پہلو جو ہے وہ حج ہے عالمی سطح پر.
تو اس طرح رکھا محترم ہم اس موضوع سے یعنی ایک درجے میں فارغ ہوتے ہیں. تو اب اس کے رمضان یا کے حوالے سے نہیں بلکہ صیام کے حوالے سے اس کے دو اور شیڈز ہیں جسے قرآن حکیم نے صیام کفارہ کے حوالے سے بیان کیے ہیں. تو اس میں ہم سورۃ المائدہ اور سورہ جو ہے المجادلہ اس کے دو پہلو لیں گے اور پھر ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو موضوع ہے اسے یا اس کے ساتھ ایک اور رمضان اور شہادت عالمینی کا جو تعلق ہے اس کو اگلے میں دیکھیں گے. آخر دعوات آمین الحمدللہ.